کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حمزہ کا کاروبار بہت کامیاب ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بدلنے بھی لگا۔ اب وہ زیادہ وقت دوستوں اور پارٹیوں میں گزارنے لگا۔ ایک دن حمزہ کے دوست سعد نے اسے ایک نئی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کمپنی کے مالک ایک خوبصورت اور امیر عورت تھی۔ حمزہ آہستہ آہستہ اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا اور زہرا سے دور ہوتا گیا۔ زہرا کو یہ سب محسوس ہونے لگا، مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک رات زہرا نے حمزہ سے کہا، کبھی کبھی انسان سب کچھ پا کر بھی اصل چیز کھو دیتا ہے۔ حمزہ نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کچھ مہینوں بعد حمزہ کو پتہ چلا کہ سعد نے اسے دھوکہ دیا اور اس کی بڑی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے۔ حمزہ کا کاروبار شدید بحران میں آ گیا۔ اسی وقت میں وہ لوگ جو اس کے ساتھ پارٹیوں میں ہوتے تھے سب غائب ہو گئے، مگر زہرا نے اس کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے زیورات تک بیچ دیے تاکہ حمزہ کو مشکل وقت میں سہارا مل سکے۔ ایک رات حمزہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے زہرا سے کہا، میں نے تمہارا قدر بہت دیر سے سمجھی۔ زہرا نے مسکرا کر جواب دیا، محبت وہ نہیں جو آسان وقت میں ساتھ ہو، محبت وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑ کر نہ جائے۔ حمزہ کو احساس ہو گیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ رشتہ ہے جو سچائی اور وفاداری پر قائم ہو۔ وقت کے ساتھ حمزہ نے دوبارہ محنت شروع کی اور اپنا کاروبار سنبھال لیا۔ ویورز، کہانی کا آخری منظر یہ ہوتا ہے کہ حمزہ زہرا سے کہتا ہے، جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تب بھی میرے پاس تم تھی اور اب بھی میرے پاس تم ہو۔ یہ میرے سب سے بڑی کامیابی ہو کہ تم میرے پاس ہو۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، حمزہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت محنت سے اپنا کاروبار کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک بڑے گھر میں رہتا تھا اور اس کے پاس ہر سہولت موجود تھی۔ اس کی بیوی زہرا ایک سادہ اور وفادار عورت تھی جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ زہرا نے ہمیشہ حمزہ کے ساتھ دیا تھا، خاص طور پر اس وقت جب حمزہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حمزہ کا کاروبار بہت کامیاب ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بدلنے بھی لگا۔ اب وہ زیادہ وقت دوستوں اور پارٹیوں میں گزارنے لگا۔ ایک دن حمزہ کے دوست سعد نے اسے ایک نئی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کمپنی کے مالک ایک خوبصورت اور امیر عورت تھی۔ حمزہ آہستہ آہستہ اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا اور زہرا سے دور ہوتا گیا۔ زہرا کو یہ سب محسوس ہونے لگا، مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک رات زہرا نے حمزہ سے کہا، کبھی کبھی انسان سب کچھ پا کر بھی اصل چیز کھو دیتا ہے۔ حمزہ نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کچھ مہینوں بعد حمزہ کو پتہ چلا کہ سعد نے اسے دھوکہ دیا اور اس کی بڑی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے۔ حمزہ کا کاروبار شدید بحران میں آ گیا۔ اسی وقت میں وہ لوگ جو اس کے ساتھ پارٹیوں میں ہوتے تھے سب غائب ہو گئے، مگر زہرا نے اس کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے زیورات تک بیچ دیے تاکہ حمزہ کو مشکل وقت میں سہارا مل سکے۔ ایک رات حمزہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے زہرا سے کہا، میں نے تمہارا قدر بہت دیر سے سمجھی۔ زہرا نے مسکرا کر جواب دیا، محبت وہ نہیں جو آسان وقت میں ساتھ ہو، محبت وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑ کر نہ جائے۔ حمزہ کو احساس ہو گیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ رشتہ ہے جو سچائی اور وفاداری پر قائم ہو۔ وقت کے ساتھ حمزہ نے دوبارہ محنت شروع کی اور اپنا کاروبار سنبھال لیا۔ ویورز، کہانی کا آخری منظر یہ ہوتا ہے کہ حمزہ زہرا سے کہتا ہے، جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تب بھی میرے پاس تم تھی اور اب بھی میرے پاس تم ہو۔ یہ میرے سب سے بڑی کامیابی ہو کہ تم میرے پاس ہو۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، حمزہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت محنت سے اپنا کاروبار کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک بڑے گھر میں رہتا تھا اور اس کے پاس ہر سہولت موجود تھی۔ اس کی بیوی زہرا ایک سادہ اور وفادار عورت تھی جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ زہرا نے ہمیشہ حمزہ کے ساتھ دیا تھا، خاص طور پر اس وقت جب حمزہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حمزہ کا کاروبار بہت کامیاب ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بدلنے بھی لگا۔ اب وہ زیادہ وقت دوستوں اور پارٹیوں میں گزارنے لگا۔ ایک دن حمزہ کے دوست سعد نے اسے ایک نئی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کمپنی کے مالک ایک خوبصورت اور امیر عورت تھی۔ حمزہ آہستہ آہستہ اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا اور زہرا سے دور ہوتا گیا۔ زہرا کو یہ سب محسوس ہونے لگا، مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک رات زہرا نے حمزہ سے کہا، کبھی کبھی انسان سب کچھ پا کر بھی اصل چیز کھو دیتا ہے۔ حمزہ نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کچھ مہینوں بعد حمزہ کو پتہ چلا
کہ سعد نے اسے دھوکہ دیا اور اس کی بڑی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے۔ حمزہ کا کاروبار شدید بحران میں آ گیا۔ اسی وقت میں وہ لوگ جو اس کے ساتھ پارٹیوں میں ہوتے تھے سب غائب ہو گئے، مگر زارا نے اس کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے زیورات تک بیچ دیے تاکہ حمزہ کو مشکل وقت میں سہارا مل سکے۔ ایک رات حمزہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے زارا سے کہا، میں نے تمہارا قدر بہت دیر سے سمجھی۔ زارا نے مسکرا کر جواب دیا، محبت وہ نہیں جو آسان وقت میں ساتھ ہو، محبت وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑ کر نہ جائے۔ حمزہ کو احساس ہو گیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ رشتہ ہے جو سچائی اور وفاداری پر قائم ہو۔ وقت کے ساتھ حمزہ نے دوبارہ محنت شروع کی اور اپنا کاروبار سنبھال لیا۔ ویورز، کہانی کا آخری منظر یہ ہوتا ہے کہ حمزہ زارا سے کہتا ہے، جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تب بھی میرے پاس تم تھی اور اب بھی میرے پاس تم ہو۔ یہ میرے سب سے بڑی کامیابی ہو کہ تم میرے پاس ہو۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، حمزہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت محنت سے اپنا کاروبار کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک بڑے گھر میں رہتا تھا اور اس کے پاس ہر سہولت موجود تھی۔ اس کی بیوی زارا ایک سادہ اور وفادار عورت تھی جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ زارا نے ہمیشہ حمزہ کے ساتھ دیا تھا، خاص طور پر اس وقت جب حمزہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حمزہ کا کاروبار بہت کامیاب ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بدلنے بھی لگا۔ اب وہ زیادہ وقت دوستوں اور پارٹیوں میں گزارنے لگا۔ ایک دن حمزہ کے دوست سعد نے اسے ایک نئی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کمپنی کے مالک ایک خوبصورت اور امیر عورت تھی۔ حمزہ آہستہ آہستہ اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا اور زارا سے دور ہوتا گیا۔ زارا کو یہ سب محسوس ہونے لگا مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک رات زارا نے حمزہ سے کہا، کبھی کبھی انسان سب کچھ پا کر بھی اصل چیز کھو دیتا ہے۔ حمزہ نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کچھ مہینوں بعد حمزہ کو پتہ چلا کہ سعد نے اسے دھوکہ دیا اور اس کی بڑی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے۔ حمزہ کا کاروبار شدید بحران میں آ گیا۔ اسی وقت میں وہ لوگ جو اس کے ساتھ پارٹیوں میں ہوتے تھے سب غائب ہو گئے، مگر زارا نے اس کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے زیورات تک بیچ دیے تاکہ حمزہ کو مشکل وقت میں سہارا مل سکے۔ ایک رات حمزہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے زارا سے کہا، میں نے تمہارا قدر بہت دیر سے سمجھی۔ زارا نے مسکرا کر جواب دیا، محبت وہ نہیں جو آسان وقت میں ساتھ ہو، محبت وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑ کر نہ جائے۔ حمزہ کو احساس ہو گیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ رشتہ ہے جو سچائی اور وفاداری پر قائم ہو۔ وقت کے ساتھ حمزہ نے دوبارہ محنت شروع کی اور اپنا کاروبار سنبھال لیا۔ ویورز، کہانی کا آخری منظر یہ ہوتا ہے کہ حمزہ زارا سے کہتا ہے، جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تب بھی میرے پاس تم تھی اور اب بھی میرے پاس تم ہو۔ یہ میرے سب سے بڑی کامیابی ہو کہ تم میرے پاس ہو۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، حمزہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت محنت سے اپنا کاروبار کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک بڑے گھر میں رہتا تھا اور اس کے پاس ہر سہولت موجود تھی۔ اس کی بیوی زارا ایک سادہ اور وفادار عورت تھی جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ زارا نے ہمیشہ حمزہ کے ساتھ دیا تھا، خاص طور پر اس وقت جب حمزہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حمزہ کا کاروبار بہت کامیاب ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بدلنے بھی لگا۔ اب وہ زیادہ وقت دوستوں اور پارٹیوں میں گزارنے لگا۔ ایک دن حمزہ کے دوست سعد نے اسے ایک نئی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کمپنی کے مالک ایک خوبصورت اور امیر عورت تھی۔ حمزہ آہستہ آہستہ اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا اور زارا سے دور ہوتا گیا۔ زارا کو یہ سب محسوس ہونے لگا مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک رات زارا نے حمزہ سے کہا، کبھی کبھی انسان سب کچھ پا کر بھی اصل چیز کھو دیتا ہے۔ حمزہ نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کچھ مہینوں بعد حمزہ کو پتہ چلا کہ سعد نے اسے دھوکہ دیا اور اس کی بڑی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے۔ حمزہ کا کاروبار شدید بحران میں آ گیا۔ اسی وقت میں وہ لوگ جو اس کے ساتھ پارٹیوں میں ہوتے تھے سب غائب ہو گئے، مگر زارا نے اس کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے زیورات تک بیچ دیے تاکہ حمزہ کو مشکل وقت میں سہارا مل سکے۔ ایک رات حمزہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے زارا سے کہا، میں نے تمہارا قدر بہت دیر سے سمجھی۔ زارا نے مسکرا کر جواب دیا، محبت وہ نہیں جو آسان وقت میں ساتھ ہو، محبت وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑ کر نہ جائے۔ حمزہ کو احساس ہو گیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ رشتہ ہے جو سچائی اور وفاداری پر قائم ہو۔ وقت کے ساتھ حمزہ نے دوبارہ محنت شروع کی اور اپنا کاروبار سنبھال لیا۔
ویورز کہانی کا آخری منظر یہ ہوتا ہے کہ حمزہ زہرا سے کہتا ہے جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تب بھی میرے پاس تم تھی اور اب بھی میرے پاس تم ہو، یہ میرے سب سے بڑی کامیابی ہو کہ تم میرے پاس ہو۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، حمزہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت محنت سے اپنا کاروبار کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک بڑے گھر میں رہتا تھا اور اس کے پاس ہر سہولت موجود تھی۔ اس کی بیوی زارا ایک سادہ اور وفادار عورت تھی جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ زارا نے ہمیشہ حمزہ کے ساتھ دیا تھا، خاص طور پر اس وقت جب حمزہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حمزہ کا کاروبار بہت کامیاب ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بدلنے بھی لگا۔ اب وہ زیادہ وقت دوستوں اور پارٹیوں میں گزارنے لگا۔ ایک دن حمزہ کے دوست سعد نے اسے ایک نئی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کمپنی کے مالک ایک خوبصورت اور امیر عورت تھی۔ حمزہ آہستہ آہستہ اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا اور زہرا سے دور ہوتا گیا۔ زہرا کو یہ سب محسوس ہونے لگا، مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک رات زہرا نے حمزہ سے کہا، کبھی کبھی انسان سب کچھ پا کر بھی اصل چیز کھو دیتا ہے۔ حمزہ نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کچھ مہینوں بعد حمزہ کو پتہ چلا کہ سعد نے اسے دھوکہ دیا اور اس کی بڑی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے۔ حمزہ کا کاروبار شدید بحران میں آ گیا۔ اسی وقت میں وہ لوگ جو اس کے ساتھ پارٹیوں میں ہوتے تھے سب غائب ہو گئے، مگر زارا نے اس کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے زیورات تک بیچ دیے تاکہ حمزہ کو مشکل وقت میں سہارا مل سکے۔ ایک رات حمزہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے زارا سے کہا، میں نے تمہارا قدر بہت دیر سے سمجھی۔ زارا نے مسکرا کر جواب دیا، محبت وہ نہیں جو آسان وقت میں ساتھ ہو، محبت وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑ کر نہ جائے۔ حمزہ کو احساس ہو گیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ رشتہ ہے جو سچائی اور وفاداری پر قائم ہو۔ وقت کے ساتھ حمزہ نے دوبارہ محنت شروع کی اور اپنا کاروبار سنبھال لیا۔ ویورز کہانی کا آخری منظر یہ ہوتا ہے کہ حمزہ زہرا سے کہتا ہے جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تب بھی میرے پاس تم تھی اور اب بھی میرے پاس تم ہو، یہ میرے سب سے بڑی کامیابی ہو کہ تم میرے پاس ہو۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، حمزہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت محنت سے اپنا کاروبار کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک بڑے گھر میں رہتا تھا اور اس کے پاس ہر سہولت موجود تھی۔ اس کی بیوی زارا ایک سادہ اور وفادار عورت تھی جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ زارا نے ہمیشہ حمزہ کے ساتھ دیا تھا، خاص طور پر اس وقت جب حمزہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حمزہ کا کاروبار بہت کامیاب ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بدلنے بھی لگا۔ اب وہ زیادہ وقت دوستوں اور پارٹیوں میں گزارنے لگا۔ ایک دن حمزہ کے دوست سعد نے اسے ایک نئی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کمپنی کے مالک ایک خوبصورت اور امیر عورت تھی۔ حمزہ آہستہ آہستہ اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا اور زہرا سے دور ہوتا گیا۔ زارا کو یہ سب محسوس ہونے لگا، مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک رات زارا نے حمزہ سے کہا، کبھی کبھی انسان سب کچھ پا کر بھی اصل چیز کھو دیتا ہے۔ حمزہ نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کچھ مہینوں بعد حمزہ کو پتہ چلا کہ سعد نے اسے دھوکہ دیا اور اس کی بڑی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے۔ حمزہ کا کاروبار شدید بحران میں آ گیا۔ اسی وقت میں وہ لوگ جو اس کے ساتھ پارٹیوں میں ہوتے تھے سب غائب ہو گئے، مگر زارا نے اس کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے زیورات تک بیچ دیے تاکہ حمزہ کو مشکل وقت میں سہارا مل سکے۔ ایک رات حمزہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے زارا سے کہا، میں نے تمہارا قدر بہت دیر سے سمجھی۔ زارا نے مسکرا کر جواب دیا، محبت وہ نہیں جو آسان وقت میں ساتھ ہو، محبت وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑ کر نہ جائے۔ حمزہ کو احساس ہو گیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ رشتہ ہے جو سچائی اور وفاداری پر قائم ہو۔ وقت کے ساتھ حمزہ نے دوبارہ محنت شروع کی اور اپنا کاروبار سنبھال لیا۔ ویورز کہانی کا آخری منظر یہ ہوتا ہے کہ حمزہ زہرا سے کہتا ہے جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تب بھی میرے پاس تم تھی اور اب بھی میرے پاس تم ہو، یہ میرے سب سے بڑی کامیابی ہو کہ تم میرے پاس ہو۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، حمزہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت محنت سے اپنا کاروبار کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک بڑے گھر میں رہتا تھا اور اس کے پاس ہر سہولت موجود تھی۔ اس کی بیوی زارا ایک سادہ اور وفادار عورت تھی جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ زارا نے ہمیشہ حمزہ کے ساتھ دیا تھا،
خاص طور پر اس وقت جب حمزہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حمزہ کا کاروبار بہت کامیاب ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بدلنے بھی لگا۔ اب وہ زیادہ وقت دوستوں اور پارٹیوں میں گزارنے لگا۔ ایک دن حمزہ کے دوست سعد نے اسے ایک نئی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کمپنی کے مالک ایک خوبصورت اور امیر عورت تھی۔ حمزہ آہستہ آہستہ اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا اور زہرا سے دور ہوتا گیا۔ زہرا کو یہ سب محسوس ہونے لگا، مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک رات زہرا نے حمزہ سے کہا، کبھی کبھی انسان سب کچھ پا کر بھی اصل چیز کھو دیتا ہے۔ حمزہ نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کچھ مہینوں بعد حمزہ کو پتہ چلا کہ سعد نے اسے دھوکہ دیا اور اس کی بڑی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے۔ حمزہ کا کاروبار شدید بحران میں آ گیا۔ اسی وقت میں وہ لوگ جو اس کے ساتھ پارٹیوں میں ہوتے تھے سب غائب ہو گئے، مگر زہرا نے اس کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے زیورات تک بیچ دیے تاکہ حمزہ کو مشکل وقت میں سہارا مل سکے۔ ایک رات حمزہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے زہرا سے کہا، میں نے تمہارا قدر بہت دیر سے سمجھی۔ زہرا نے مسکرا کر جواب دیا، محبت وہ نہیں جو آسان وقت میں ساتھ ہو، محبت وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑ کر نہ جائے۔ حمزہ کو احساس ہو گیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ رشتہ ہے جو سچائی اور وفاداری پر قائم ہو۔ وقت کے ساتھ حمزہ نے دوبارہ محنت شروع کی اور اپنا کاروبار سنبھال لیا۔ ویورز، کہانی کا آخری منظر یہ ہوتا ہے کہ حمزہ زہرا سے کہتا ہے، جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تب بھی میرے پاس تم تھی اور اب بھی میرے پاس تم ہو۔ یہ میرے سب سے بڑی کامیابی ہو کہ تم میرے پاس ہو۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، حمزہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت محنت سے اپنا کاروبار کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک بڑے گھر میں رہتا تھا اور اس کے پاس ہر سہولت موجود تھی۔ اس کی بیوی زہرا ایک سادہ اور وفادار عورت تھی جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ زہرا نے ہمیشہ حمزہ کے ساتھ دیا تھا، خاص طور پر اس وقت جب حمزہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حمزہ کا کاروبار بہت کامیاب ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بدلنے بھی لگا۔ اب وہ زیادہ وقت دوستوں اور پارٹیوں میں گزارنے لگا۔ ایک دن حمزہ کے دوست سعد نے اسے ایک نئی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کمپنی کے مالک ایک خوبصورت اور امیر عورت تھی۔ حمزہ آہستہ آہستہ اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا اور زہرا سے دور ہوتا گیا۔ زہرا کو یہ سب محسوس ہونے لگا، مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک رات زہرا نے حمزہ سے کہا، کبھی کبھی انسان سب کچھ پا کر بھی اصل چیز کھو دیتا ہے۔ حمزہ نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کچھ مہینوں بعد حمزہ کو پتہ چلا کہ سعد نے اسے دھوکہ دیا اور اس کی بڑی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے۔ حمزہ کا کاروبار شدید بحران میں آ گیا۔ اسی وقت میں وہ لوگ جو اس کے ساتھ پارٹیوں میں ہوتے تھے سب غائب ہو گئے، مگر زہرا نے اس کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے زیورات تک بیچ دیے تاکہ حمزہ کو مشکل وقت میں سہارا مل سکے۔ ایک رات حمزہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے زہرا سے کہا، میں نے تمہارا قدر بہت دیر سے سمجھی۔ زہرا نے مسکرا کر جواب دیا، محبت وہ نہیں جو آسان وقت میں ساتھ ہو، محبت وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑ کر نہ جائے۔ حمزہ کو احساس ہو گیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ رشتہ ہے جو سچائی اور وفاداری پر قائم ہو۔ وقت کے ساتھ حمزہ نے دوبارہ محنت شروع کی اور اپنا کاروبار سنبھال لیا۔ ویورز، کہانی کا آخری منظر یہ ہوتا ہے کہ حمزہ زہرا سے کہتا ہے، جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تب بھی میرے پاس تم تھی اور اب بھی میرے پاس تم ہو۔ یہ میرے سب سے بڑی کامیابی ہو کہ تم میرے پاس ہو۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، حمزہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت محنت سے اپنا کاروبار کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک بڑے گھر میں رہتا تھا اور اس کے پاس ہر سہولت موجود تھی۔ اس کی بیوی زہرا ایک سادہ اور وفادار عورت تھی جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ زہرا نے ہمیشہ حمزہ کے ساتھ دیا تھا، خاص طور پر اس وقت جب حمزہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حمزہ کا کاروبار بہت کامیاب ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بدلنے بھی لگا۔ اب وہ زیادہ وقت دوستوں اور پارٹیوں میں گزارنے لگا۔ ایک دن حمزہ کے دوست سعد نے اسے ایک نئی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کمپنی کے مالک ایک خوبصورت اور امیر عورت تھی۔ حمزہ آہستہ آہستہ اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا اور زہرا سے دور ہوتا گیا۔ زہرا کو یہ سب محسوس ہونے لگا، مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک رات زہرا نے حمزہ سے کہا، کبھی کبھی انسان سب کچھ پا کر بھی اصل چیز کھو دیتا ہے۔ حمزہ نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کچھ مہینوں بعد حمزہ کو پتہ چلا
کہ سعد نے اسے دھوکہ دیا اور اس کی بڑی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے۔ حمزہ کا کاروبار شدید بحران میں آ گیا۔ اسی وقت میں وہ لوگ جو اس کے ساتھ پارٹیوں میں ہوتے تھے سب غائب ہو گئے، مگر زارا نے اس کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے زیورات تک بیچ دیے تاکہ حمزہ کو مشکل وقت میں سہارا مل سکے۔ ایک رات حمزہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے زارا سے کہا، میں نے تمہارا قدر بہت دیر سے سمجھی۔ زارا نے مسکرا کر جواب دیا، محبت وہ نہیں جو آسان وقت میں ساتھ ہو، محبت وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑ کر نہ جائے۔ حمزہ کو احساس ہو گیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ رشتہ ہے جو سچائی اور وفاداری پر قائم ہو۔ وقت کے ساتھ حمزہ نے دوبارہ محنت شروع کی اور اپنا کاروبار سنبھال لیا۔ ویورز، کہانی کا آخری منظر یہ ہوتا ہے کہ حمزہ زارا سے کہتا ہے، جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تب بھی میرے پاس تم تھی اور اب بھی میرے پاس تم ہو۔ یہ میرے سب سے بڑی کامیابی ہو کہ تم میرے پاس ہو۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، حمزہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت محنت سے اپنا کاروبار کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک بڑے گھر میں رہتا تھا اور اس کے پاس ہر سہولت موجود تھی۔ اس کی بیوی زارا ایک سادہ اور وفادار عورت تھی جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ زارا نے ہمیشہ حمزہ کے ساتھ دیا تھا، خاص طور پر اس وقت جب حمزہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حمزہ کا کاروبار بہت کامیاب ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بدلنے بھی لگا۔ اب وہ زیادہ وقت دوستوں اور پارٹیوں میں گزارنے لگا۔ ایک دن حمزہ کے دوست سعد نے اسے ایک نئی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کمپنی کے مالک ایک خوبصورت اور امیر عورت تھی۔ حمزہ آہستہ آہستہ اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا اور زارا سے دور ہوتا گیا۔ زارا کو یہ سب محسوس ہونے لگا مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک رات زارا نے حمزہ سے کہا، کبھی کبھی انسان سب کچھ پا کر بھی اصل چیز کھو دیتا ہے۔ حمزہ نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کچھ مہینوں بعد حمزہ کو پتہ چلا کہ سعد نے اسے دھوکہ دیا اور اس کی بڑی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے۔ حمزہ کا کاروبار شدید بحران میں آ گیا۔ اسی وقت میں وہ لوگ جو اس کے ساتھ پارٹیوں میں ہوتے تھے سب غائب ہو گئے، مگر زارا نے اس کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے زیورات تک بیچ دیے تاکہ حمزہ کو مشکل وقت میں سہارا مل سکے۔ ایک رات حمزہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے زارا سے کہا، میں نے تمہارا قدر بہت دیر سے سمجھی۔ زارا نے مسکرا کر جواب دیا، محبت وہ نہیں جو آسان وقت میں ساتھ ہو، محبت وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑ کر نہ جائے۔ حمزہ کو احساس ہو گیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ رشتہ ہے جو سچائی اور وفاداری پر قائم ہو۔ وقت کے ساتھ حمزہ نے دوبارہ محنت شروع کی اور اپنا کاروبار سنبھال لیا۔ ویورز، کہانی کا آخری منظر یہ ہوتا ہے کہ حمزہ زارا سے کہتا ہے، جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تب بھی میرے پاس تم تھی اور اب بھی میرے پاس تم ہو۔ یہ میرے سب سے بڑی کامیابی ہو کہ تم میرے پاس ہو۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، حمزہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت محنت سے اپنا کاروبار کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک بڑے گھر میں رہتا تھا اور اس کے پاس ہر سہولت موجود تھی۔ اس کی بیوی زارا ایک سادہ اور وفادار عورت تھی جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ زارا نے ہمیشہ حمزہ کے ساتھ دیا تھا، خاص طور پر اس وقت جب حمزہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حمزہ کا کاروبار بہت کامیاب ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بدلنے بھی لگا۔ اب وہ زیادہ وقت دوستوں اور پارٹیوں میں گزارنے لگا۔ ایک دن حمزہ کے دوست سعد نے اسے ایک نئی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کمپنی کے مالک ایک خوبصورت اور امیر عورت تھی۔ حمزہ آہستہ آہستہ اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا اور زارا سے دور ہوتا گیا۔ زارا کو یہ سب محسوس ہونے لگا مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک رات زارا نے حمزہ سے کہا، کبھی کبھی انسان سب کچھ پا کر بھی اصل چیز کھو دیتا ہے۔ حمزہ نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کچھ مہینوں بعد حمزہ کو پتہ چلا کہ سعد نے اسے دھوکہ دیا اور اس کی بڑی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے۔ حمزہ کا کاروبار شدید بحران میں آ گیا۔ اسی وقت میں وہ لوگ جو اس کے ساتھ پارٹیوں میں ہوتے تھے سب غائب ہو گئے، مگر زارا نے اس کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے زیورات تک بیچ دیے تاکہ حمزہ کو مشکل وقت میں سہارا مل سکے۔ ایک رات حمزہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے زارا سے کہا، میں نے تمہارا قدر بہت دیر سے سمجھی۔ زارا نے مسکرا کر جواب دیا، محبت وہ نہیں جو آسان وقت میں ساتھ ہو، محبت وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑ کر نہ جائے۔ حمزہ کو احساس ہو گیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ رشتہ ہے جو سچائی اور وفاداری پر قائم ہو۔ وقت کے ساتھ حمزہ نے دوبارہ محنت شروع کی اور اپنا کاروبار سنبھال لیا۔
ویورس کہانی کا آخری منظر یہ ہوتا ہے کہ حمزہ زہرا سے کہتا ہے جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تب بھی میرے پاس تم تھی اور اب بھی میرے پاس تم ہو، یہ میرے سب سے بڑی کامیابی ہو کہ تم میرے پاس ہو۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز۔ حمزہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت محنت سے اپنا کاروبار کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک بڑے گھر میں رہتا تھا اور اس کے پاس ہر سہولت موجود تھی۔ اس کی بیوی زارا ایک سادہ اور وفادار عورت تھی جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ زارا نے ہمیشہ حمزہ کے ساتھ دیا تھا، خاص طور پر اس وقت جب حمزہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حمزہ کا کاروبار بہت کامیاب ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بدلنے بھی لگا۔ اب وہ زیادہ وقت دوستوں اور پارٹیوں میں گزارنے لگا۔ ایک دن حمزہ کے دوست سعد نے اسے ایک نئی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کمپنی کے مالک ایک خوبصورت اور امیر عورت تھی۔ حمزہ آہستہ آہستہ اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا اور زہرا سے دور ہوتا گیا۔ زہرا کو یہ سب محسوس ہونے لگا مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک رات زہرا نے حمزہ سے کہا، کبھی کبھی انسان سب کچھ پا کر بھی اصل چیز کھو دیتا ہے۔ حمزہ نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کچھ مہینوں بعد حمزہ کو پتہ چلا کہ سعد نے اسے دھوکہ دیا اور اس کی بڑی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے۔ حمزہ کا کاروبار شدید بحران میں آ گیا۔ اسی وقت میں وہ لوگ جو اس کے ساتھ پارٹیوں میں ہوتے تھے سب غائب ہو گئے، مگر زارا نے اس کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے زیورات تک بیچ دیے تاکہ حمزہ کو مشکل وقت میں سہارا مل سکے۔ ایک رات حمزہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے زارا سے کہا، میں نے تمہارا قدر بہت دیر سے سمجھی۔ زارا نے مسکرا کر جواب دیا، محبت وہ نہیں جو آسان وقت میں ساتھ ہو، محبت وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑ کر نہ جائے۔ حمزہ کو احساس ہو گیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ رشتہ ہے جو سچائی اور وفاداری پر قائم ہو۔ وقت کے ساتھ حمزہ نے دوبارہ محنت شروع کی اور اپنا کاروبار سنبھال لیا۔ ویورس کہانی کا آخری منظر یہ ہوتا ہے کہ حمزہ زہرا سے کہتا ہے جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تب بھی میرے پاس تم تھی اور اب بھی میرے پاس تم ہو، یہ میرے سب سے بڑی کامیابی ہو کہ تم میرے پاس ہو۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز۔ حمزہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت محنت سے اپنا کاروبار کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک بڑے گھر میں رہتا تھا اور اس کے پاس ہر سہولت موجود تھی۔ اس کی بیوی زارا ایک سادہ اور وفادار عورت تھی جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ زارا نے ہمیشہ حمزہ کے ساتھ دیا تھا، خاص طور پر اس وقت جب حمزہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حمزہ کا کاروبار بہت کامیاب ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بدلنے بھی لگا۔ اب وہ زیادہ وقت دوستوں اور پارٹیوں میں گزارنے لگا۔ ایک دن حمزہ کے دوست سعد نے اسے ایک نئی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کمپنی کے مالک ایک خوبصورت اور امیر عورت تھی۔ حمزہ آہستہ آہستہ اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا اور زہرا سے دور ہوتا گیا۔ زارا کو یہ سب محسوس ہونے لگا مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک رات زارا نے حمزہ سے کہا، کبھی کبھی انسان سب کچھ پا کر بھی اصل چیز کھو دیتا ہے۔ حمزہ نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کچھ مہینوں بعد حمزہ کو پتہ چلا کہ سعد نے اسے دھوکہ دیا اور اس کی بڑی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے۔ حمزہ کا کاروبار شدید بحران میں آ گیا۔ اسی وقت میں وہ لوگ جو اس کے ساتھ پارٹیوں میں ہوتے تھے سب غائب ہو گئے، مگر زارا نے اس کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے زیورات تک بیچ دیے تاکہ حمزہ کو مشکل وقت میں سہارا مل سکے۔ ایک رات حمزہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے زارا سے کہا، میں نے تمہارا قدر بہت دیر سے سمجھی۔ زارا نے مسکرا کر جواب دیا، محبت وہ نہیں جو آسان وقت میں ساتھ ہو، محبت وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑ کر نہ جائے۔ حمزہ کو احساس ہو گیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ رشتہ ہے جو سچائی اور وفاداری پر قائم ہو۔ وقت کے ساتھ حمزہ نے دوبارہ محنت شروع کی اور اپنا کاروبار سنبھال لیا۔ ویورس کہانی کا آخری منظر یہ ہوتا ہے کہ حمزہ زہرا سے کہتا ہے جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تب بھی میرے پاس تم تھی اور اب بھی میرے پاس تم ہو، یہ میرے سب سے بڑی کامیابی ہو کہ تم میرے پاس ہو۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। हमज़ा एक कामयाब बिजनेसमैन था जिसने बहुत मेहनत से अपना कारोबार खड़ा किया था। वो एक बड़े घर में रहता था और इसके पास हर सहूलत मौजूद थी। इसकी बीवी ज़ारा एक सादा और वफादार औरत थी जो अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती थी। ज़ारा ने हमेशा हमज़ा के साथ दिया था, ख़ास तौर पर इस वक्त जब हमज़ा के पास कुछ भी नहीं था। वक्त के साथ साथ हमज़ा का कारोबार बहुत कामयाब हो गया, मगर इसके साथ साथ वो बदलने भी लगा। अब वो ज़्यादा वक्त दोस्तों और पार्टियों में गुजारने लगा। एक दिन हमज़ा के दोस्त साद ने उसे एक नई कंपनी में सरमायाकारी करने का मशवरा दिया। इस कंपनी के मालिक एक खूबसूरत और अमीर औरत थी। हमज़ा आहिस्ता आहिस्ता इस औरत की तरफ माइल होने लगा और ज़ारा से दूर होता गया। ज़ारा को ये सब महसूस होने लगा, मगर इसने कभी शिकायत नहीं की। एक रात ज़ारा ने हमज़ा से कहा, कभी कभी इंसान सब कुछ पाकर भी असल चीज़ खो देता है। हमज़ा ने इस बात को संजीदगी से नहीं लिया। कुछ महीनों बाद हमज़ा को पता चला कि साद ने उसे धोखा दिया और इसकी बड़ी सरमायाकारी डूब चुकी है। हमज़ा का कारोबार शदीद बहरान में आ गया। इसी वक्त में वो लोग जो इसके साथ पार्टियों में होते थे सब गायब हो गए, मगर ज़ारा ने उसके साथ नहीं छोड़ा। इसने अपने ज़ेवरात तक बेच दिए ताकि हमज़ा को मुश्किल वक्त में सहारा मिल सके। एक रात हमज़ा खामोशी से बैठा था। इसने ज़ारा से कहा, मैंने तुम्हारा कदर बहुत देर से समझी। ज़ारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहब्बत वो नहीं जो आसान वक्त में साथ हो, मोहब्बत वो है जो मुश्किल वक्त में भी साथ छोड़कर न जाए। हमज़ा को एहसास हो गया कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि वो रिश्ता है जो सच्चाई और वफादारी पर कायम हो। वक्त के साथ हमज़ा ने दोबारा मेहनत शुरू की और अपना कारोबार संभाल लिया। व्यूअर्स, कहानी का आखिरी मंज़र ये होता है कि हमज़ा ज़ारा से कहता है, जब सब कुछ ख़त्म हो गया था तब भी मेरे पास तुम थी और अब भी मेरे पास तुम हो। ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी हो कि तुम मेरे पास हो। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। हमज़ा एक कामयाब बिजनेसमैन था जिसने बहुत मेहनत से अपना कारोबार खड़ा किया था। वो एक बड़े घर में रहता था और इसके पास हर सहूलत मौजूद थी। इसकी बीवी ज़ारा एक सादा और वफादार औरत थी जो अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती थी। ज़ारा ने हमेशा हमज़ा के साथ दिया था, ख़ास तौर पर इस वक्त जब हमज़ा के पास कुछ भी नहीं था। वक्त के साथ साथ हमज़ा का कारोबार बहुत कामयाब हो गया, मगर इसके साथ साथ वो बदलने भी लगा। अब वो ज़्यादा वक्त दोस्तों और पार्टियों में गुजारने लगा। एक दिन हमज़ा के दोस्त साद ने उसे एक नई कंपनी में सरमायाकारी करने का मशवरा दिया। इस कंपनी के मालिक एक खूबसूरत और अमीर औरत थी। हमज़ा आहिस्ता आहिस्ता इस औरत की तरफ माइल होने